نعرے صلوات، نعرے حیدری، ہو گیا بھائی فاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحية والإكرام على النبي الرحمة وشفيع الأمة صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اما بعد فقد تبارك الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ایک درود پر محمد اور شہادت سرکار سید الشہداء کی آپ حضرات کی خدمت میں تعزیت و تسلیت عرض کرتے ہیں اور اللہ کی حضور میں دعا یہ کرتے ہیں کہ خداوند عالم ہم سب کو امام حسین علیہ السلام کا سچا اور مخلص عزادار قرار دے. عزیزو، عزاداری امام حسین علیہ السلام یہ عظیم سرمایہ ہے اور ہر قوم کی اپنی اپنی تہذیب ہوتی ہے. ہماری تہذیب کا نام عزاداری سرکار سید الشہداء ہے. ہم دنیا کے اندر جہاں بھی جانے جاتے ہیں عزاداری امام حسین علیہ السلام کے ذریعے سے. عزیزو، یہ عزاداری امام حسین علیہ السلام یہ توشہ آخرت اور ذریعہ نجات بھی ہے. عزاداری امام حسین علیہ السلام یہ وعدہ الہی ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے جو اس نے اپنے حبیب سے کیا. خدا کا شکر کہ اس نے ایسے ماحول کے اندر بھی لوگوں کے جذبہ ایمانی کے اوپر حرف نہیں آنے دیا، بلکہ آن لائن ہی صحیح امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کا اہتمام کیا. خدا ان لوگوں کے توفیقات میں اضافہ فرمائے کہ جو غم سرکار سید الشہداء کو فراموش نہیں کرتے. اور عزیزو، عزاداری امام حسین علیہ السلام ایسا نہیں ہے
کہ اگر امام حسین علیہ السلام کی ہم عزاداری کر رہے ہیں تو یہ امام حسین علیہ السلام کے اوپر کوئی احسان کر رہے ہیں، بلکہ یہ عزاداری کر کے ہم اپنی طہارت نسل کا پتہ بھی دیتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ اور یہ عزاداری سنت انبیاء ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے بھی امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کی، اور اس کے بعد اگر انبیاء کے بعد ہم دیکھیں تو ہمارے سامنے تاریخ معصومین ہے، اور یہاں تک کہ ہر دور کے اندر یہ عزاداری امام حسین علیہ السلام ہوتی رہی، اور یہ انشاءاللہ ہوتی رہے گی، اس لیے کہ یہ اللہ کا اپنے حبیب سے وعدہ ہے۔ عزاداری عزیزو یہ ہماری شناخت ہے، یہ ہماری پہچان ہے۔ اس عزاداری سے متعلق کچھ احادیث جو ہیں وہ ہم آپ کی خدمت میں خود سرکار رسالت مآب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ آپ صدیقہ طاہرہ خاتون جنت ملکہ عصمت و طہارت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے فرماتے ہیں کہ اے میری پارے جگر، اے میری لخت جگر، یعنی یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ رسول کہہ رہا ہے جس کے لبوں کے اوپر مہر وحی سبتا ہے۔ پیغمبر خاتون جنت سے فرما رہے ہیں کہ اے میری لخت جگر، قیامت کے دن ہر آنکھ روئے گی، لیکن وہ آنکھ کہ جو غم حسین میں روئی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ صادق رسول کا ارشاد ہے۔ یہ قیامت کے روز ہر آنکھ روئے گی، لیکن جو غم حسین میں جس نے گریہ کیا، جو غم حسین میں رویا، وہ آنکھ جو ہے یہاں تک کہ وہ جنت کی نعمتوں سے استفادہ کرے۔ پیغمبر کہہ رہے ہیں، خود امام زین العابدین علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے۔ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شہادت امام حسین علیہ السلام کے اوپر آنسو بہائے، یہاں تک کہ آنسو کی لڑی اس کے چہرے پر جاری ہو جائے، تو خداوند متعال اس کے لیے بہشت بری میں ایک قصر، ایک مکان اس کے لیے بناتا ہے، اور وہ اسی مکان کے اندر سکون اور آرام سے رہے گا۔ یہ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بھی امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے اوپر گریہ کرے اور اس کے آنکھوں سے آنسو کی لڑی جاری ہو جائے، تو امام فرماتے ہیں کہ خداوند عالم اس کے لیے جنت میں ایک مکان بناتا ہے، اور وہ اسی مکان کے اندر سکون اور اطمینان سے رہے گا۔ پھر صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ جو بھی ہمارے جد مظلوم کی مصیبت کے اوپر گریہ کرے تو اس کا یہ گریہ تسبیح کے برابر ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ جو ہمارے جد مظلوم کے اوپر گریہ کرے، جو ہمارے جد مظلوم کی مظلومیت کو یاد کر کے آنسو بہائے، تو امام فرماتے ہیں اس کا گریہ کرنا تسبیح کے برابر ہے۔ اور یہاں تک کہ جو ہمارے غم میں غمگین ہو، جو ہماری مصیبت میں پریشانی کے پریشان کی جیسی کیفیت بنائے، امام فرماتے ہیں کہ اس کا یہ عمل عبادت پروردگار کے برابر ہے۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ صادق امام کا کہ اگر کوئی ہمارے جد مظلوم کی مظلومیت کے اوپر روئے تو خداوند عالم اس کے اس گریہ کا ثواب تسبیح کے برابر عطا کرتا ہے۔ یعنی اس کی یہ گریہ کرنا، اس کا یہ آنسو بہانا بمنزل تسبیح ہے۔ اور اگر کوئی ان کی مصیبت کو یاد کرے تو امام فرماتے ہیں کہ یہ یاد کرنا اس کا عبادت کا ثواب رکھتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ اور پھر امام آٹھویں امام حضرت امام علی رضا علیہ السلام
پسر شبیب سے کہتے ہیں کہ اے پسر شبیب، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ جنت میں تم ہمارے ساتھ بلند مقام کے اوپر ہو تو تمہیں یہ چاہیے کہ ہمارے غم میں غمگین ہو، یعنی ہمارے جد مظلوم کی مظلومیت کو یاد کر کے گریہ کرو۔ جو ہمارے جد مظلوم کی مظلومیت کو یاد کر کے گریہ کرے گا وہ جنت میں ہمارے ساتھ ہوگا۔ تو اگر آج ہم قرب معصومین چاہتے ہیں، اگر معصومین کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں جوار سرکار سید الشہداء ملے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں قرب مولا کائنات حاصل ہو تو ہمیں امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت کو یاد کر کے امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت کا ذکر کثرت سے کرتے رہنا ہے۔ اگر ہم امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت کو یاد کریں گے تو ہمیں قرب معصومین حاصل ہوگا۔ صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ اور عزیزو، ظاہر ہے کہ یہ عزاداری یہ وعدہ الہی ہے، اللہ کا وعدہ ہے اپنے حبیب سے۔ خود روح اللہ خمینی یہ اپنی وصیت میں کہتے ہیں کہ ہم علماء کو یہ تاکید کرتے ہیں کہ عزائے امام حسین علیہ السلام کا اہتمام کریں اور مومنین اس عزائے حسینی میں خلوص کے ساتھ شرکت کریں۔ یعنی ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ جو جس اعتبار سے بھی عزائے امام حسین علیہ السلام میں شریک ہو سکتا ہے وہ عزائے امام حسین علیہ السلام میں شریک ہو، اس لیے کہ یہ اس کی شرکت، یہ عزائے امام حسین علیہ السلام کا اہتمام کرنا یا عزائے امام حسین علیہ السلام میں شریک ہونا گویا خوشنودی معصومین حاصل کرنا ہے۔ ایک اور صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ اور یہ عزاداری یہ ایسی درسگاہ ہے کہ جہاں سے نسلیں پروان چڑھتی ہیں۔ ہمارا موضوع ہی اس عشرہ محرم کے لیے جو ہم نے کہا ہے وہ عزاداری امام حسین علیہ السلام اور ایک درود پڑھ محمد اور آل محمد۔ عزاداری سرکار سید الشہداء اور تربیت نفس۔ عزیزو، اس فرش عزا کے اوپر آنے کے بعد اگر ہمارا نفس آلودہ ہو تو گویا اس فرش عزا کے اوپر ہم رسمی طور کے اوپر آ رہے ہیں، اس فرش عزا سے ہم کچھ لینا نہیں چاہتے۔ اگر ہمیں فرش عزا سے لینا ہے تو ہمارے نفس کے اندر بدلاؤ ہونا چاہیے۔ آپ غور کریں کہ اگر آپ کو چائے بنانا ہو، مثال دے رہے ہیں، اگر چائے بنانا ہو تو جب آپ چائے بنانے کے لیے جاتے ہیں تو جو برتن ہوتا ہے اگر اس برتن کو آپ دیکھتے ہیں گندا ہوتا ہے تو کیا اسی گندے برتن میں آپ چائے بنانے لگتے ہیں؟ یا وہ برتن جو وہ ظرف جس کے اندر آپ کو چائے بنانا ہو اگر وہ ظرف گندا ہو تو اس کو باہر سے صاف کریں گے یا اندر سے صاف کریں گے؟ اس ظرف کو آپ اندر سے صاف کرتے ہیں۔ یہ انسان کے اوپر کیسے غفلت کے پردے پڑے ہوئے ہیں کہ اگر ایک چائے بنانا ہو تو جس ظرف میں وہ چائے بنانا چاہتا ہے اس ظرف کو اندر سے صاف کرتا ہے۔ لہٰذا عزیزو، یہ ہمارا ظرف یہ بھی ایک ظرف ہے، لہٰذا جب تک یہ ظرف نہیں صاف ہوگا تب تک اس کے اندر علوم محمد اور آل محمد سما نہیں سکتے۔ ایک درود پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ لہٰذا نفس کی تربیت یہ بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اگر ہمارا نفس آلودہ ہے، اگر ہمارا نفس پاک نہیں ہے تو نہ ہم تک آل محمد کی تعلیمات پہنچیں گی اور نہ ہم ان سے استفادہ کچھ کر سکیں گے۔ لہٰذا ہم اپنے نفس کو پاکیزہ بنائیں، جتنا نفس کے اندر پاکیزگی آتی جائے گی۔ اب عزیزان گرامی، جب نفس انسان کا پاک ہوتا ہے تو پاکیزہ نفس کا مالک جو ہے مرضی پروردگار کا خریدار ہو جاتا ہے۔ اس نفس کا کیا کہنا، وہ نفس کتنا محترم، وہ نفس کتنا باکمال تھا
کہ جہاں کے اوپر خود پروردگار عالم اس نفس کا سودا کر رہا ہے. اور یہ آیت نازل ہو رہی ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، یعنی وہ کتنا نفس محترم تھا کہ جو سو کے شب ہجرت مرضی پروردگار کا خریدار بن جاتا ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد علیہ محمد. اور عزیزو یہ تربیت نفس، جب نفس کی تربیت ہوتی ہے تو کوئی جنرل قاسم سلیمانی بنتا ہے، کوئی آقائے زکزکی بنتا ہے. اور جہاں نفس کی تربیت کا خیال نہیں رکھا جاتا وہاں کہیں IS جیسی تنظیمیں وجود میں آتی ہیں، کہیں وہاں داعش جیسی تنظیمیں وجود میں آتی ہیں. جب نسل کی تربیت ہوتی ہے، جب نفس کی تربیت ہوتی ہے تو ایسی گودوں سے بچے پروان چڑھتے ہیں کہ کوئی انقلاب اسلامی کا جو ہے وہ رہبر بن جاتا ہے. لہذا عزیزو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس فرش ازا کے اوپر آئے تو اپنے نفس کی تربیت کے بارے میں خاص غور کریں. فرش ازا کے اوپر ہمیں رسمی نہیں آنا، اس کے کچھ تقاضے ہیں، اس کے کچھ آداب ہیں. امام حسین علیہ السلام کو تلاوت قرآن بہت پسند تھی، لہذا اس فرش ازا کے اوپر ہم آئے بالخصوص ان ایام کے اندر ہم یہ کوشش کریں کہ ہم تلاوت قرآن سے غفلت نہ برتیں. امام حسین علیہ السلام کو عبادت بہت پسند تھی، لہذا یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم حسین کے عزادار بھی ہوں اور ہم نماز سے خود امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے. امام فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعوں کو اگر پہچاننا ہو تو اس بات سے پہچانو کہ وہ اوقات نماز کی حفاظت کرتے ہیں. لہذا ان ایام اعظم میں تو ہمیں خصوصاً اوقات نماز کا خیال رکھنا چاہیے. اس لیے کہ مولا نے خود فرمایا ہے ہمارے اور آپ کے پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد گرامی ہے. امام فرماتے ہیں واللہ ہمارا چاہنے والا باعمل ہوتا ہے، بے عمل نہیں. لہذا ہم اس فرش ازا کے اوپر آئے، ہم خاص اپنے نفس کی تربیت کے بارے میں، اگر ہمارا جسم بیمار ہو جائے، طبیعت کے اندر ذرا بھی اتار چڑھاؤ آ جائے، ہم اچھے سے اچھے معالج کو، اچھے سے اچھے طبیب کو، اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو تلاش کرتے ہیں. اگر جسم میں کوئی ضعف آ جائے، اگر جسمانی کوئی مرض ہو جائے تو ہم اچھے سے اچھے طبیب کو تلاش کرتے ہیں. کبھی ہم نے یہ سوچا کہ جس طریقے سے ہمارا جسم بیمار ہوتا ہے اسی طریقے سے ہمارا نفس، اس نفس کا علاج کیسے کیا جائے؟ اس نفس کو یہ ہے کہ آلودہ نہ ہونے دیا جائے. اس نفس کو عبادت پروردگار سے، ذکر پروردگار سے، ذکر اہل بیت سے جتنا ہم ذکر الہی کرتے جائیں گے اتنا ہمارا نفس جو ہے پاک ہوتا چلا جائے گا. لہذا عزیزو ہر عزادار کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ فرش ازا کے اوپر آنے کے بعد اپنے نفس کی تربیت کے بارے میں، جب نفس کی تربیت ہوتی ہے تو آپ دیکھیے مجوسی ہی صحیح سلمان کہاں سے تعلق رکھتے تھے، لیکن اللہ اکبر جب نفس کی تربیت ہو گئی اور ایسی تربیت نفس کی ہوئی کہ خود پیغمبر کو کہنا پڑا سلمان نہ گروہ مہاجرین میں سے ہے، سلمان نہ گروہ انصار میں سے ہے، سلمان و منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں. تو کل اگر سلمان اپنے نفس کی تربیت کر کے اہل بیت میں شامل ہو سکتے ہیں تو کیا آج ہم اپنے نفس کی تربیت کر کے انصار امام زمانہ میں نہیں ہو سکتے؟ ایک سوال پڑھتے محمد اگر فارس کا رہنے والا اہل بیت میں شامل ہو سکتا ہے تو اگر آج ہم اپنے نفس کی تربیت کریں تو ہم بھی لشکر امام زمانہ علیہ السلام میں شامل ہو سکتے ہیں. لیکن عزیزو ضرورت اس بات کی ہے کہ نفس کی تربیت
آپ دیکھیے خود آیت اللہ دستغیب شہید اپنی کتاب میں یہ واقعہ نقل کرتے ہیں کہ نفس کی تربیت کے بارے میں کہ ایک عابد تھا، بڑی اس نے عبادت کی تھی، یہاں تک کہ ایک خاتون ہے جو اس کو اپنے فریب میں مبتلا کر لیتی ہے۔ اب اس خاتون نے کسی بہانے اس عابد کو اپنے گھر بلایا، اور جب یہ عابد اس کے گھر کے اوپر پہنچا، اس خاتون نے اپنے گھر کی کنیز سے کہا کہ گھر کے تمام دروازوں کو بند کر دو۔ دروازوں کو بند کر دیا گیا۔ اب یہ خاتون اس عابد سے کہتی ہے کہ دیکھو، ہمیں تم سے کوئی سروکار نہیں، اور ہم نے صرف تمہیں اپنے فریب میں مبتلا کیا ہے۔ یہ اپنی طرف گناہ کی طرف مائل کر رہی ہے۔ لیکن دیکھیے، تربیت نفس کے اوپر اگر انسان توجہ کرے تو پھر شیطان اس کے اوپر غالب نہیں آتا۔ ایک طرف یہ عابد کو اپنی عبادتوں کا خیال، اور دوسری طرف یہ خاتون ہے جو اسے اپنے فریب میں مبتلا کرنا چاہتی۔ کیا کرے؟ عابد نے سوچا، غور کیا، اور اس کے بعد اس خاتون سے یہ عابد کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، آپ ہمیں اتنی اجازت دیجئے کہ ہم تھوڑا فارغ ہو کے آ جائے۔ اب جب یہ ان کو اجازت ملی، یہ گئے باتھ روم میں، اور جانے کے بعد باتھ روم میں انہوں نے غلاظت کو اپنے چہرے کے اوپر لگا لیا، اور اسی عالم میں یہ باہر نکلے۔ جیسے ہی یہ نکلے اور اس کیفیت سے اس خاتون نے دیکھا، اپنی کنیز سے کہا کہ دروازہ کھولو اور اسے باہر کر دو۔ اب یہ آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے اس غلاظت کو صاف کیا اور سجدہ شکر کیا کہ پروردگار، ہمیں یہ تو گوارا ہے کہ دنیا میں ہم یہ غلاظت، لیکن پروردگار ہم تیرے عذاب کو کیسے برداشت کر سکیں گے؟ پروردگار ہم تیرے عذاب کا سامنا کیسے کر سکیں گے جب دنیا کی ذرا سی تکلیفیں جو ہے ہم برداشت نہیں کر سکتے؟ ایک وبا ہے، پوری انسانیت کے اندر اس نے افراتفری برپا کر کے رکھ دیا ہے۔ کیسی ہے جانی کیفیت ہے؟ کیا یعنی وہ لوگ، اس کا ایک یہ بھی فائدہ ہوا کہ اب لوگوں کو خدا یاد آنے لگا۔ عزیزو، تربیت نفس یہ اہم چیز ہے، اس کے اوپر ہمیں خاص توجہ دینا۔ اسی طریقے سے اور سارے واقعات ہیں۔ ایک عابد ہے، یہ بڑی عبادت کرنے والا، رات کا وقت ہے، اس کے دروازے کے اوپر کسی نے دستک دی، اس نے دروازہ کھولا، دیکھا کہ ایک خاتون ہے، اور وہ یہ کہہ رہی کہ ایسا ہے کہ تم ہمیں پناہ دے دو۔ اس عابد نے سوچا، اور اس کے بعد دروازہ کھولا، اور یہ خاتون اس کے، اب یہ خاتون اسے اپنی طرف گناہ کے لیے مائل کر رہی، کیا کری ہے؟ لہذا عزیزو، یہ دنیا ہے، ہم جب نکلیں گے تو ہمیں جگہ جگہ ایسے حالات ہمارے سامنے پیش آ سکتے ہیں، لیکن ہمیں کیسے اپنے کو سنبھالنا ہے، کس طریقے سے ہمیں احتیاط برتنا ہے، کیسے اپنے نفس کی تربیت کرنا ہے۔ تو اس عابد نے کیا کیا کہ دیکھا کہ چراغ جل رہا ہے، اس نے اس چراغ کے سامنے اپنی ایک انگلی بڑھا دی، اور اس کے بعد پھر جب اس خاتون نے اس کو مائل کرنا چاہا، اس نے اپنی دوسری انگلی بڑھا دی، یہاں تک کہ اس نے اپنے ہاتھ کی 10 انگلیوں کو جلا دیا۔ سوچئے کتنی تکلیف۔ اور اس کے بعد وہ کہتا کہ پروردگار ہمیں یہ تو گوارا ہے کہ ہم یہاں کی سختی کو، یہاں کی تلخی کو برداشت کر سکتے ہیں، لیکن پروردگار ہم اس عذاب کا سامنا کیسے کریں گے، ہم اس سختی کا سامنا کیسے کریں گے؟ لہٰذا عزیزو، اگر ہم امام حسین علیہ السلام کے مخلص اور سچے عزادار ہیں تو ہمیں تربیت نفس کے بارے میں خاص توجہ دینا ہے۔ آپ دیکھیے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو کردار تھے، وہ کردار کیسے بے مثال کردار تھے، اور کیسے پاکیزہ نفوس امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ انہیں نفوس کے اندر جناب جون ایسا پاکیزہ نفس کہ جب جناب جون امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے، اور امام حسین علیہ السلام نے جون کو اجازت دینے میں تأمل سے کام لیا،
تو ایک مرتبہ جون امام سے کہتے کہ مولا آپ ہمیں اس لیے اجازت نہیں دے رہے کہ میں ملک حبش سے تعلق رکھتا ہوں، مولا اس لیے اجازت نہیں دے رہے کہ میرا رنگ سیاہ ہے، تو نہ صحیح کہ میں اپنی قربانی پیش کر کے آپ کی نصرت میں شہادت دے کے اور اپنے خون کو آپ کے خون سے ملا نہ دوں۔ امام حسین علیہ السلام کے اوپر جناب جون کا یہ جملہ اثر کر گیا، اور اسی لیے روایات میں ہے کہ جب امام زین العابدین علیہ السلام تشریف لائے ہیں تو بنی اسد نے امام سجاد علیہ السلام سے فرمایا کہ مولا صحرائے کربلا میں ہم نے ایک ایسا لاشا دیکھا ہے کہ جس لاشے سے ایسی نفیس خوشبو کہ جس سے تمام صحرائے کربلا معطر ہے۔ تو اس وقت امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں یہ میرے بابا کے ناصر جون کا لاشا ہے، یعنی ایسی تربیت نفس کہ امام معصوم خود ان کی شہادت کے بعد ان کے لاشے کے اوپر بیٹھ کے سرکار سید الشہداء دعا کر رہے ہیں، اور ایسی خوشبو کی جس سے پورا صحرائے کربلا۔ تو عزیزان گرامی، ہمیں بھی کربلا والوں سے خوشبو لینا ہے، اور ہمارا کردار ایسا کردار ہو کہ جس سے ہمارے زمانے کا امام راضی ہو جائے، جس سے ہمیں خوشنودی معصومین حاصل ہو جائے۔ اس لیے کہ ہم اعلیٰ کرداروں سے وابستہ ہیں۔ ہر انسان جو ہے، آپ انصاف سے بتائیے کہ ہر انسان جو ہے وہ پستی سے بلندی کے اوپر جانا چاہتا ہے، تو ہمارے پاس ایسے کردار ہیں، ہمارے پاس ایسی سیرتیں ہیں کہ اگر ان کرداروں کو رکھنے کے بعد بھی اگر ہمارا کردار پست ہوگا تو ہمارے اوپر زیادہ، بلکہ اسی لیے معصوم نے فرمایا ہے کہ دیکھو تم کوئی ایسا کام نہ کرو کہ اس کی وجہ سے لوگ ہماری طرف انگلیاں اٹھائیں۔ ہمیں اس بات کا خاص دھیان رکھنا ہے کہ ہمیں ایسی زندگی گزارنا ہے کہ جس سے ہمیں خوشنودی اہل بیت حاصل ہو، خوشنودی امام زمان حاصل ہو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ اور عزیزو، یہی کربلا سے ہمیں درس ملتا ہے۔ اس لیے کربلا کیا ہے؟ کربلا درس وفا ہے۔ کربلا ہمیں وفا کا درس دیتی ہے، ہمیں وفادار ہونا چاہیے۔ اگر آج ایک بھائی کے ساتھ وفاداری کا رول ادا نہیں کر سکتا تو جو اپنے بھائی کا وفادار نہیں ہو سکتا وہ امام کا وفادار کیا ہوگا؟ جو اپنے ماں باپ کا وفادار نہیں ہو سکتا وہ رسول اسلام کا وفادار کیا ہوگا؟ لہذا کربلا والوں نے ہمیں وفاداری کا درس دیا ہے، کربلا والوں نے ہمیں ایثار کا درس دیا ہے۔ آپ دیکھیے کربلا والے وہ ہیں کہ جنہوں نے سب کچھ، اپنا گھر، اپنا مال، اپنے اہل و عیال سب کس لیے چھوڑے؟ دین الہی کے لیے، یعنی ان کا جذبہ ایثار پایا جاتا تھا۔ لیکن آج ہمارے ہاں جب دین کا معاملہ آتا ہے تو ہمارا ایثار نہ جانے کہاں چلا جاتا ہے، اور دعویٰ یہ ہے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے انتظار ہیں۔ کربلا والوں سے درس وفا، درس ایثار اور جذبہ حق، یعنی حق کی نصرت کرنا، جرأت حق، یعنی آپ دیکھیے کہ کربلا والے ایسے ہیں کہ جہاں کے اوپر ظالم کے سامنے بھی حق سے کام لے رہے ہیں۔ ہم اور آپ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مصلحت پسندی کا شکار ہو جاتے ہیں، جہاں حق بات کہنا چاہیے وہ حق بات کہنے میں تعمل کرتے ہیں۔ لیکن کربلا والوں نے ہمیں یہ درس دیا ہے۔ خود آپ دیکھیے کہ مولا کائنات کا مشہور و معروف صحابی کہ جب یہ گئے ہیں امیر الشام کے پاس، اور امیر الشام نے یہ کہا کہ جا کے علی سے کہہ دینا کہ اس بار جو ہم لشکر لے کر آئیں گے وہ علی کے شمار سے باہر کی بات ہوگی، اس لیے کہ وہ مثل رائی کے دانوں کے ہوگا اور وہ مثل ستاروں کے ہوگا۔ تو کیا کہا تھا تیرے امام نے کہ اے امیر شام، ہم تیرے پیغام کو اپنے مولا تک تو پہنچا دیں گے، لیکن اس کا جواب سن لے۔ دیکھیے کیسے ہوتے ہیں ناصران علی اور ناصران امام حسین، کہ اگر تیرا لشکر مثل ستاروں کے ہوگا تو یاد رکھ کہ میرے مولا
وہ آفتاب درخشاں ہے، وہ چمکتا ہوا سورج ہے کہ جب سورج طلوع ہوگا تو ستارے خود بخود غائب ہو جائیں گے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ ہمارے ہاں جرأت حق ہونا چاہیے، حق بات کی کہنے کی جرأت ہونا چاہیے، ہمارے یہاں جذبہ ایثار ہونا چاہیے، ہمارے یہاں جذبہ وفا ہونا چاہیے، اور ایسا جذبہ وفا کہ جہاں امام حسین علیہ السلام بھیج رہے ہیں، امام کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارے اوپر اپنی بیعت اٹھائے لیتے ہیں، جو جانا چاہے وہ چلا جائے۔ لیکن اصحاب امام حسین نے کیا جواب دیا؟ فرزند رسول ہم اس لیے نہیں آئے ہیں کہ ہم آپ کو نرغ آدم میں تنہا چھوڑ کے چلے جائیں۔ اے عزیزو، آج پہلی محرم ہو گئی، آپ نے فلک کے اوپر محرم کا چاند دیکھا۔ امام کے صحابی کا بیان یہ ہے کہ جب ہمیں محرم کے بارے میں معلوم کرنا ہوتا تھا ایام ازا کے چاند کے بارے میں، تو ہمیں چاند دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، بلکہ امام کے گھر سے گریے کی آواز بلند ہوتی تھی اور ہم سمجھ جاتے تھے کہ محرم کا چاند فلک کے اوپر نمودار ہو گیا۔ عزیزو، ازا خانے سج گئے، ہر طرف سے یا حسین کی صداؤں کی آوازیں آنے لگیں۔ ہاں، ایک دکھیاری ماں ہے جو اپنے رومال کو لے کے ہر عزادار کے پاس تشریف لاتی ہے، اور غم حسین میں نکلے ہوئے ان آنسوؤں کو آپ اپنے شرف کو پہچانیے، آپ اپنے مرتبے کو پہچانیے۔ عزیزو، وہ حر کا شرف، وہ حر کا افتخار، وہ حر کی عظمت کہ جہاں امام حسین علیہ السلام حر کے لیے اپنی والدہ گرامی کا رومال نکالتے ہیں اور حر کے زخموں کے اوپر باندھتے ہیں، وہ حر کا شرف ہے، وہ حر کی عظمت ہے۔ لیکن آپ کا شرف یہ ہے، آپ کی عظمت یہ ہے کہ ادھر آپ کے آنکھوں میں آنسو آئے، ایک دکھیاری ماں اپنے رومال کو بڑھا دیتی ہے، تو کتنے یہ آنسو محترم ہے۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام پر گریے میں کمی نہ ہونے پائے، اس لیے کہ یہ آپ کے غم حسین میں نکلے ہوئے آنسو یہ حسین کے زخموں کا مرہم ہے۔ اور عزیزو، ہم اس لیے حسین کے اوپر روتے ہیں، حسین کشتہ گریہ ہے، حسین وہ ہیں جنہیں تڑپا تڑپا کے قتل کیا گیا، حسین وہ ہیں جنہیں رولا رولا کے قتل کیا گیا۔ خود امام فرماتے ہیں انا قتیل الابرار، ارے میں کشتہ گریہ ہوں۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت اطہار کے۔ ہم نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ دنیا کے اندر غم ایک وقت کے ساتھ غموں میں ہلکا پن آ جاتا ہے، وقت کے ساتھ غم ختم ہو جاتے ہیں، لیکن یہ غم سرکار سید الشہداء کا اعجاز ہے کہ 1400 سال سے اس غم کے اندر کوئی کمی نہیں آئی ہے، بلکہ جب بھی حسین کی مظلومیت کا تذکرہ ہوتا ہے ہم امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت کو یاد کر کے گریہ کرتے ہیں۔ اے عزیزو، آئیے ہم امام حسین علیہ السلام کی غربت کے اوپر روئیں، اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا پرسہ دنیا کے اندر جب کسی کا کوئی غم ہو جاتا تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ جاتے ہیں اور اہل خانہ کو تعزیت و تسلیت کے جملے ادا کرتے ہیں۔ تو کیا عزیزو حسین کا کوئی وارث نہیں، بلکہ آج بھی یہ وارث ازا زمانے غیبت میں ہے۔ چلیے ہم زمانے کے امام کے پاس چلیں، امام کی خدمت میں، اے جان زہرا، اے یوسف زہرا، مولا یہ غلام سلام کرنے کے لیے آئے ہیں، مولا یہ آپ کے جد مظلوم کے اوپر رونے کے لیے آئے ہیں، اے یوسف زہرا ان غلاموں کا سلام قبول کیجئے۔ اور اے عزیزو، ہم نے واقع کربلا کو اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں، لیکن جب بھی ہمارے سامنے ذکر ہوتا ہے ہم بے ساختہ گریہ کرتے ہیں، لیکن جس کے سامنے پوری کربلا ہو اور جس کی نگاہوں کے سامنے اس کا جد مظلوم اپنے 6 مہینے والے کے لیے پانی مانگ رہا ہو، جس کی نظروں کے سامنے اس کے جد کی پوری مظلومیت ہو، ارے عزیزو ہم اور آپ روتے ہیں، لیکن ہمارا رونا اور ہے۔ زمانے کا امام ارے اپنے جد مظلوم کے اوپر خون کے آنسو روتا ہے، اے جد مظلوم، ارے میں جب تک زندہ رہوں گا
آپ کی مظلومیت کے اوپر روتا رہوں گا. اجرکم ربکم, خدا کسی غم نہ رلائے سوائے مظلوم کربلا کے. ہاں عزیزو, دیکھیے ایک ایسے عالم میں بھی لوگوں نے عزاداری امام حسین علیہ السلام کو فراموش نہیں کیا. ایک خاتون تھی, یہ ہر سال اپنے عزا امام حسین علیہ السلام کا اہتمام کرتی تھی. ایک سال ایسا آیا کہ یہ بیمار ہو گئی. محرم کا چاند فلک کے اوپر نمودار ہو گیا. جیسے اس بیوی نے محرم کے چاند کو دیکھا, یہ بے چین و بے قرار ہو گئی, اور ایک مرتبہ کربلا کا رخ کر کے کہتی ہے, اے فرزند زہرا مولا, کیا اس سال میں آپ کو مہمان نہ کر سکوں گی؟ مولا کیا اس سال میں آپ کی فرش عزا نہ بچھا سکوں گی؟ عزیز و ابھی خاتون نے یہ کہا ہی تھا کہ اس کے دروازے کے اوپر دب الباب ہوا. یہ دروازے کے قریب آئی, آنے کے بعد دیکھتی ایک بیوی ہے جو چادر میں لپٹی ہوئی ہے. ایک مطلب اس بیوی نے اس خاتون سے کہا, بیوی آپ فرش عزا بچھانا چاہتی ہیں, آپ کو کسی مددگار کی ضرورت ہے؟ ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے آئے ہیں, ہم آپ کا ہاتھ بٹانے کے لیے آئے ہیں. یہ امام کی عزادار بہت خوش ہوئی اور ایک مرتبہ اس خاتون کو گھر میں لیا اور تبرکات عزا اسے بتا دیے. لیجئے گھر کے اندر عزا خانہ سج گیا. ہاں عزیزوں, مجلس شروع ہو گئی, اور جب مجلس ہوتی تھی یہ آنے والی بی بی گریا کرتی تھی. جیسے جیسی تاریخیں گزرتی جاتی تھی, آنے والی بی بی کے گریے میں اضافہ ہوتا جاتا تھا. ارے جب روزے عاشور آیا تو بی بی اس طریقے سے گریا کر رہی تھی, اے میرے لال حسین, اے میرے دلبند حسین. ایک مرتبہ یہ خاتون خانہ اس بی بی کے قریب آ کے کہتی ہے, بی بی شاید آپ کو خبر نہیں کہ آج عاشور کا دن ہے. آج زہرا کا لال کربلا میں بڑی مظلومیت سے شہید کر دیا گیا. ہم آپ کو منع نہیں کرتے, لیکن اگر رونا ہے تو غریب زہرا کے اوپر روئیے, اس لیے کہ آج کا دن حسین کے اوپر گریے سے مخصوص ہے. ہاں عزیزو, جب یہ بی بی عزاداری ختم کر کے جانے لگی تو مطلب اس خاتون خاتونہ نے آ کے اس بی بی کو تحفہ دیا اور اس کا شکریہ ادا کیا. بس جیسے اس نے شکریہ ادا کیا, ایک مطلب اس بی بی نے کربلا کا رخ کیا. اللہ فارس اعضا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل, پروردگار زمانے غیبت میں حضرت کی حفاظت, ہر رنج و بلا و مصیبت کو حضرت کے رجوع سے دور فرما, زمین کو حضرت کے ظہور کے لیے ہموار فرما. پروردگار تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ سے عزا امام مظلوم کا واسطہ یہ کورونا وائرس جیسی وبا کا جلد سے جلد خاتمہ فرما. پروردگار جہاں جہاں بھی عزاداری امام حسین علیہ السلام جس انداز میں ہو رہی ہے, پروردگار عزاداری امام حسین اور عزاداروں کی حفاظت فرما. پروردگار تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ پروردگار ہم امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کریں. پروردگار ہماری عزاداری کو شرف قبولیت عطا فرما. پروردگار اس وبا سے ہمارا زیارت امام حسین علیہ السلام سے محروم ہو گئے. پروردگار جلد سے جلد اس وبا کا خاتمہ فرما, اور ہم سب کو اس دنیا میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت اور آخرت میں امام حسین کی شفاعت نصیب فرما. پروردگار تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ جو میرے معبود بیمار زیر علاج ان سب کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما. پروردگار کام کیا اور یہ آن لائن مجلس کا انعقاد کے, پروردگار ان کے توفیقات میں اضافہ فرما, ان کے رزق میں وسعت فرما. پروردگار جو محمد اور آل محمد کے واسطہ میں دنیا کا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت اطہار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. بنا والوں کے یہ کیسا محرم آیا,